برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قیامت کے دن کی جو ہولناک منظر ہیں اور ہم جو اعمال کرتے ہیں اور اس اعمال کی پوچھ جو ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا، اس میں ہم کیسے کامیاب ہو جائیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ قیامت کا دن ایسا منظر ہوگا جہاں سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی گناہ چھپ نہیں سکے گا اور کوئی نیکی جو ہے حساب کتاب میں درج ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں ذرہ برابر جو نیکی کرے گا وہ بھی پائے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی وہ پائے گا۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ علی اعلان ہم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ وہاں کوئی گناہ اور کوئی نیکی جو ہے چھپ نہیں سکتی ہے، ذرہ برابر بھی گناہ کا حساب ہوگا اور ذرہ برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی وہاں ہمیں کام آئے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ نیک اعمال کا ذخیرہ جو ہے اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ معاملہ اچھا فرمائے، قیامت کے دن ہمارا جو ہے معاملہ آسان ہو جائے اور ہم نجات پانے والوں میں ہو جائیں۔ کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ہم یہاں جتنا عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے تو اس کا ثواب پائیں گے، اور برا عمل کریں گے تو اس کا گناہ اور عذاب جو ہے ہم کو آخرت میں ملے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم کسی بھی نیکی کے کام کو جو ہے تھوڑا نہ سمجھیں۔ اس سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اس کا رب براہ راست ہم کلام نہ ہو، دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا سوائے اس کے کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو وہ اپنے آگے بھیجی ہوئی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو اے لوگو، آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ دے کر، اور اگر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر ہی آگ سے بچو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے کیسے بچنا چاہیے۔ اگر ہم کو دینے کے لیے بہت ہی تھوڑا مال ہو تو اس میں سے ہی ہم کو صدقہ کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کھجور کے ایک ٹکڑے کا حصہ بھی اگر صدقہ کر دیں تو وہ بھی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو، ہماری حالت اتنی خراب ہو کہ کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے بڑی ہی اچھی بات کہہ کر اور آگ سے بچ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کے مطابق ہم عمل کر کے ہم آخرت میں آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے سب آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کے بارے میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ ہم فائدہ والے کام کر رہے ہیں یا نقصان اٹھانے والے۔ اگر آپ فائدہ والے کام کر رہے ہیں تو آخرت میں آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ دنیا میں آپ اپنی اچھا کے انوسار، خواہش کے انوسار، نفس کے انوسار کام کر رہے ہیں تو آخرت میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں اور صدقہ خیرات کریں۔ اگر یہ بھی ہم سے نہ ہو سکے تو لوگوں سے اچھی بات کہہ دیں، یہ بھی صدقہ ہوگا اور یہ بھی آگ سے آپ کو بچائے گا۔ اچھی بات کہنا بھی قیامت کے دن آگ سے بچنے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور وہاں جو ہے
کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی بیچ میں ترجمان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے ہم کلام ہوں گے اور اس سے باز پرس کریں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے حاضری کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں ہی تیار کر لینا چاہیے، کیونکہ وہاں اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، اور نہیں ہم اچھے عمل کریں گے تو جہنم کی آگ جو ہے جو ہمارے سامنے دکھائی دے گی، ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں اور آخرت کے لیے عمل کریں، کیونکہ جو بھی ہم کریں گے ذرہ برابر بھی اگر ہم نیکی لے کر جائیں گے تو وہاں ہمارے لیے بڑی قیمتی بن جائے گی، کیونکہ وہاں اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دنیا میں جو عمل کریں گے اسی کے اوپر جو ہے ہمارا وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے برادران اسلام، دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کریں، اور جو ہے صدقہ زکوٰۃ خیرات کریں، لوگوں سے نیک باتیں کہیں، یہ ہمارے لیے آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔